آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرنسپل پالیسی کے حوالے سے ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 29 سے لے کر 40 تک پرنسپل پالیسیز کے حوالے میں وضاحت دی گئی ہے۔ آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ آرٹیکل 29 پرنسپل آف پالیسیز یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کے جو بھی ادارے ہیں، آرگنز ہیں، وہ ان پہ ذمہ داریاں کون کون سی ہو سکتی ہیں اور ان اداروں کے، ان آرگنائزیشنز کے فنکشنز کیا ہو سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل پرنسپل آف پالیسیز میں بیان کیے گئے ہیں کہ حکومت کے عملی بنیادی اصول کون کون سے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پاکستان کے فنکشنز کو رن کرے گی۔ اب ہم بات کریں گے آرٹیکل 30 کے حوالے سے رسپانسبلٹی ود ریسپیکٹ ٹو پرنسپلز آف پالیسی۔ اس آرٹیکل میں وضاحت یہ دی گئی ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی بھی آرگن ہوگا یا کوئی اتھارٹی ہوگی یا کوئی ایسا پرسن جو اسٹیٹ کے یا اسٹیٹ کے آرگن کے بیہاف پہ کام کر رہا ہے، گویا کہ وہ جو بھی ایکٹ کر رہا ہے، جو فنکشن ادا کر رہا ہے، جو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ پرنسپلز آف پالیسی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا تعین کون کر سکتا ہے؟ اس کا تعین جس ادارے میں بندہ کام کر رہا ہے، وہ سرکاری ملازم کام کر رہا ہے، اسی ادارے کا جو بھی ہے سربراہ ہے یا وہی ادارہ تعین کرے گا کہ گویا یہ کام پرنسپل آف پالیسیز کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ کوئی دوسرا گورنمنٹ کا ادارہ اس میں انوالو نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ پرنسپلز آف پالیسی کے ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بندہ یہ نہیں کورٹ میں کیس کر سکتا کہ جو پرنسپلز آف پالیسی بنی ہے، گورنمنٹ کی حکمت عملی بنی ہے، جن اصولوں کے تحت گورنمنٹ کام کر رہی ہے، وہ غلط ہے۔ اس چیز کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب ہم بات کریں گے آرٹیکل 31 کی۔ آرٹیکل 31 میں اسلامک وے آف لائف کے بارے میں بات کی گئی ہے، جس میں ایسے سٹیپس لیے جائیں گے جس میں مسلمان اپنی انڈیویجولی اور کولیکٹیولی زندگی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں گے، اور یہ بھی سہولیات فراہم کی جائیں گی کہ مسلمان اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق بسر کریں۔ یہ آرٹیکل یہ بھی وضاحت دیتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اسلامیات اور قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دے گی اور عربک لینگویج کے حوالے سے سہولیات فراہم کرے گی کہ ملک میں عربک لینگویج بولی جائے۔ اس کے علاوہ ازیں جو قرآن پاک کی کریکٹ پرنٹنگ ہے اس کو بھی سیکیور کیا جائے گا، اور اسلام کے اخلاقی حقداروں کو پروموٹ کیا جائے گا، اور اسلام کے جو موریلٹیز ہیں ان کے سٹینڈرڈز کو بھی برقرار رکھا جائے گا اور بڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ازیں زکوٰۃ، عشر، اوقاف اینڈ مساجد کی آرگنائزیشنز کرنے کے لیے بھی حکومت پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔ اب ہم بات کریں گے آرٹیکل 32 کے حوالے سے پروموشن آف لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، کہ جو گورنمنٹ ہوگی، اسٹیٹ ہوگی، وہ اپنے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز یعنی بلدیات کے نظام کو انکریج کرے گی، جہاں پر لوگوں کی اپنی پریزنٹیشن ہوگی اپنے ایریا کے لوگوں کے حساب سے، جس میں خاص طور پر عورتیں، ورکر اور کسانوں کی انکریجمنٹ کی جائے گی۔ اب ہم بات کریں گے آرٹیکل 33 کے حوالے سے، جس میں گورنمنٹ یا ریاست حوصلہ شکنی کرے گی کسی بھی قسم کے صوبائی، نسلی، علاقائی یا اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں سیکٹیرین بیس یا فرقہ وارانہ بیس تعصبات ہوتے ہیں جو شہریوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ جو شہریوں کے درمیان ہوں گے ان کو ڈسکریج کرے گی اور یونٹی کو فروغ دیا جائے گا۔ آرٹیکل 34 ہے فل پارٹیسپیشن آف وومن ان نیشنل لائف،
کہ عورتوں کو قومی اداروں میں لانے کے لیے حکومت اقدامات کرے گی۔ آرٹیکل 35 ہے پروٹیکشن آف فیملیز ایکسٹرا۔ دی اسٹیٹ شیل پروٹیکٹ دی میریج، دی فیملی، دی مدر اینڈ دی چائلڈ، کہ جو ریاست ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی شادی کو، خاندانوں کو اور بچے اور ماں کو۔ مین وائل اسی وجہ سے میریج ایکٹ بنائے گئے اور فیملیز لاز کو متعارف کروایا گیا۔ آرٹیکل 36 پروٹیکشن آف مائنارٹیز، کہ جو ریاست ہوگی ریاست غیر مسلمز کے جو جائز حقوق ہوں گے ان کو پروٹیکٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ ازیں وہ اپنے آپ کو فیڈرل اور صوبائی لیول تک ریپریزنٹ کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 37 ہے پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایریڈیکیشن آف سوشل اوائلز، کہ جو ریاست ہوگی وہ جو بیکورڈ ایریاز ہوں گے ان کے اکنامکس انٹرسٹ اور ایجوکیشنل انٹرسٹ کے لحاظ سے ان کو پروموٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ الٹریسی کا بھی خاتمہ کرے گی، فری اور کمپلسری ایجوکیشن بھی فراہم کرے گی، ٹیکنیکل اور پروفیشنل ایجوکیشن بھی فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ بھی گورنمنٹ پوری کوشش کرے گی کہ جنرل پبلک کو اویلیبل ہو۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ یہ بھی انشور کرے گی کہ فوری اور سستا انصاف فراہم کرے۔ آرٹیکل 38 ہے پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دی پیپل، کہ جو ریاست ہوگی وہ لوگوں کے ویلفیئر مطلب کہ فلاح و بہبود کے کام کرے گی، ذات، رنگ، نسل کو مد نظر نہیں رکھے گی، سب کو ایکول ٹریٹ کرے گی، اور اس کے علاوہ امپلائی اور امپلائر کے ریلیشن بڑھائے گی۔ اس کے علاوہ انسان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو بڑھائے گی، اس کو انکریز کرے گی، اور اس کے علاوہ پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں پکڑائے گی۔ تو یہ ہے بیسیکلی آرٹیکل 38 جو لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے ایکسپلینیشن دیتا ہے۔ آرٹیکل 39 ہے پارٹیسپیشن آف پیپل ان آرمڈ فورسز، اس کا مطلب ہے جو پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، وہ آرمڈ فورسز میں حصہ لے سکتے ہیں، ان کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آرمڈ فورسز کون سی ہو سکتی ہے؟ آرمی ہے، پولیس ہے، کوئی اسپیشل پولیس ہے، یہ اس کی ایگزامپلس ہیں۔ آرٹیکل 40 ہے اسٹرینتھنگ بانڈز ود مسلم ورلڈ اینڈ پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس، کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ دوسرے مسلم ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گی۔ اس کے علاوہ جو کامن انٹرسٹ کے ہیں افریقہ، لیٹن امریکہ اور ایشیا وغیرہ، ان سے بھی بات کی جائے گی، اور پاکستان پوری کوشش کرے گا انٹرنیشنل مسائل جو لوگ ہوں گے ان کو حل کرنے میں پوری مدد کرے گا تاکہ دنیا میں پیس قائم ہو سکے، امن قائم ہو سکے۔ گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔